السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج میں آپ کے لیے ایک روزے ہم پہ کب فرض ہوا اور روزہ کہاں سے ثابت ہوا کیا ہے، آج میں اس کے بارے میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا ان پر فرض ہوا تھا جو تم سے پہلے ہوئے، تاکہ تم گناہوں سے بچو۔ چند دنوں کا، پھر تم میں کوئی بیمار ہوا یا سفر میں ہو اور دنوں میں گنتی پوری کر لیں جو طاقت نہیں رکھتے، اور فدیہ دیں، مطلب ایامن معدودات۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اور قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی، وَلِلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْکِین۔ جو تم میں طاقت نہیں رکھتے وہ فدیہ دیں یا ایک مسکین کو کھانا کھلائیں، پھر جو زیادہ بھلائی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ فمن تتبع خیرا فہو خیر لہ ومن تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ یا زیادہ بھلائی کریں تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یعنی پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اس سے معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھا۔ یعنی ہم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھا اور اب بھی ہم پر روزہ فرض ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے روزے رکھیں، اور روزہ حدیث پاک میں سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ یعنی ہمیں اس سے معلوم ہوا کہ رمضان میں شیطان بند ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کھل کے عبادت کرنے کا میسج دے رہا ہے، اور ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں، لیکن آج ہم رمضان کے روزے بھی نہیں رکھتے۔ سال میں ایک بار ہم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے روزے رکھیں، اور جہاں بھی ہوں، جس حالت میں بھی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ جس حالت میں بھی ہو اس حالت میں روزے رکھو۔ اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو تب بھی روزے رکھو۔ اگر آپ بیمار ہیں تو اس کا بھی اللہ نے ہم کو ایک طریقہ بتایا کہ آپ فدیہ دیں یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں اگر روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں۔ اور ہمیں چاہیے، اور ایک روایت میں ہے امام احمد و ترمذی ابن ماجہ کی روایت میں ہے، جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن قید کر لیے جاتے ہیں۔ یعنی جناتوں کو بھی قید کر دیا جاتا ہے اور شیطانوں کو بھی قید کر دیا جاتا ہے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تو ان میں سے کوئی روزہ کھولا نہیں جاتا۔ یعنی ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا ہے، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ اور منادی پکارتا ہے، یعنی پکارنے والا آواز دے کر کہتا ہے، اے خیر طلب کرنے والو، اے بھلائی طلب کرنے والو، متوجہ ہو، دیکھو، سنو، اعلان کر رہا ہے، اے سرکس کے چاہنے والو، باز رہو
اور کچھ لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں اور یہ ہر رات میں ہوتا ہے۔ یعنی ہمیں اس سے معلوم ہوا کہ پکارنے والا کہہ رہا ہے، جس نے روزہ رکھا کہہ رہا ہے کہ تم نے روزے رکھے ہیں، تمہارے لیے بھلائی ہے، ثواب ہے، اور جن نے روزہ نہیں رکھا ان کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے، انہیں جہنم میں جلایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں دیکھو، اور ایک روایت میں ہے، امام احمد و نسائی کی روایت ہے، انہی سے ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان آیا، یہ برکت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیطانوں کے طوق ڈال دیے جاتے ہیں، یعنی شیطانوں کے گلے میں ہار ڈال دیا جاتا ہے، زنجیریں ڈال دی جاتی ہیں، انہیں بند کر دیا جاتا ہے، اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ بے شک محروم رہا۔ یعنی رمضانوں میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں 27ویں رات ہوتی ہے، جگنے کی رات ہوتی ہے، عبادت و ریاضت کی رات ہوتی ہے، لیکن ہم اسے غفلت میں گزار دیتے ہیں، گناہوں میں گزار دیتے ہیں، عیاشیوں میں گزار دیتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ہبڑی کرتے ہیں، ہر کام کرتے ہیں، لیکن ہم عبادت و ریاضت نہیں کرتے۔ مسجد میں جاؤ، اس رات عبادت کرو، ریاضت کرو پیارے بھائیوں۔ اور ابن ماجہ میں ایک روایت ہے، ابن ماجہ میں روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رمضان آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ آیا، اس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس سے محروم رہا وہ ہر چیز سے محروم رہا، اور اس کی خیر سے وہی محروم ہوگا جو پورا محروم ہے، مطلب بھلائی سے ثواب سے جو محروم رہا تو وہ ہر جگہ ہر چیز سے پورے سال محروم رہے گا۔ اور ایک حدیث پاک ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب قیدیوں کو رہا فرما دیتے ہیں اور ہر سائل کو عطا فرماتے ہیں، یعنی ہر مانگنے والے کو دیتے ہیں۔ تو ہمیں اس سے معلوم ہوا کہ اگر آپ کے دروازے پر کوئی مانگنے والا فقیر یا سائل آئے تو اسے آپ ضرور دیں، اس میں صدقہ کا ڈبل ثواب ہوتا ہے، ایک کا ڈبل دیا جاتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ 1 روپیہ کریں گے تو اس کا ثواب 70 کا ہوگا، اس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، فرض کا ثواب دوگنا کر دیا جاتا ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے یہی اپیل کروں گا کہ ہم سب کو روزے رکھیں، ہم پر سب پر رمضان فرض کیے گئے ہیں، فرض رمضان رکھیں اور نماز پڑھیں، روزے رکھیں، عبادت و ریاضت کریں اور برے کاموں سے دور رہیں۔ اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، فالو کریں اور زیادہ سے زیادہ